آج انہوں نے کیا کیا، ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا اور انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ صرف ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے احتجاجاً اس کو 45 منٹ تک کھینچ لیا اس ملاقات کو، لیکن یہ جیل مینیولز کے خلاف ہے۔ عمران خان نے آج بتایا کہ ان کو جو اخبار ہے 5 دن 6 دن سے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا ٹی وی چینل بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ ماشاءاللہ ہر چیز سے بے خبر تھے، کوئی ان کو خبر نہیں تھی کسی چیز کی۔ تو ہم نے تھوڑی بہت ان کو جلدی سے تھوڑا سا بتایا کہ آپ کی کوئی اے پی سی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، جب اے پی سی کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا اسی لیے ان کا خیال تھا کہ اسی لیے انہوں نے میرا اخبار بھی بند کیا اور ان کا خیال تھا اسی لیے انہوں نے ٹی وی چینل بھی بند کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے پارٹی والے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 6 مہینے میں میرے بچوں سے صرف 4 دفعہ بات کروائی گئی ہے، حالانکہ جیل مینیول کے رولز کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق ہفتے میں 1 دفعہ بچوں سے بات کروانی یہ ان کی ذمہ داری ہے جیل حکام کی، یہ انہوں نے بتایا۔ پھر ان کے ڈاکٹرز کو، جو ہم نے درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی ڈاکٹرز اپنے پرسنل جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کا 1 دفعہ چیک اپ کروا دیں۔ اب کئی مہینوں سے یہ ان کے پرائیویٹ اپنے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں آنے دے رہے۔ تیسرا، ہم نے کورٹ آرڈر لیا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر جو سمینہ نیازی ہیں، وہ 1 دفعہ ان کو آ کے کل چیک اپ کروا جائیں۔ وہ بھی ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا ٹائم۔ اب ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ آج کنفرمیشن مل جائے۔ تو یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مجیب الرحمان کے ساتھ یحییٰ خان ظلم کرنا چاہتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا، تو اس کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تو نصرت بھٹو کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح جب مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ آج بشریٰ بی بی کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر آئسولیشن میں، کیونکہ عمران خان کو بھی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے اوپر پریشر پڑے اور وہ پریشر کے نیچے اگر ٹوٹیں تو اس سے عمران خان کے اوپر پریشر پڑے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے کیسز کے اوپر کس طرح تاخیر ہو رہی ہے۔ آج جو بیلیں لگی تھیں وہ آج بیل سنی نہیں جج نے، ڈی پی جو بیٹھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ پیر کے لیے انہوں نے ملتوی کر دی۔ تو میں نے کہا آپ کے کیسز میں بھی تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے ملک کی یونٹی کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، اور میں رول آف لاء کے لیے کھڑا ہوں۔ اور ان چیزوں کے لیے اگر مجھے یہ جیل میں رکھتے ہیں تو میں یہ ہر قسم کی ان کا ظلم برداشت کر لوں گا اور میں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اگر ان کا خیال ہے کہ ان حربوں سے، میری انفارمیشن روکنے سے، میری ملاقاتیں ختم کرنے سے، میرے پارٹی کے لوگوں سے نہ ملاقات کروانے سے، یا میری فیملی کے ساتھ یہ تماشا لگانے سے جو آج لگایا ہے، تو اور بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنے سے اگر میں ٹوٹ جاؤں گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں 2.25 سال گزار چکا ہوں۔ اگر میں 2.25 سال ایک چکی کے کمرے میں گزار سکتا ہوں، میں اپنے اصول کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آگے یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ آج عمران خان کا آپ کو پیغام تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے جیل میں، ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کیسز انہوں نے ڈیلے کیے ہیں، آپ ملاقاتوں میں تماشا بنا رہے ہیں، بالکل یہ جیل کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ ججز کی جو پٹیشنز ہیں وہ یہ ان کو بالکل کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔
यहाँ पे कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में नहीं काम कर रहा. किसकी मर्जी चल रही है, किसकी मर्जी चल रही है कि ये सारा कुछ हो सकता है. ये आपको भी पता है और हमें भी पता है. अगर इमरान डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी बदल चुका है. आपको भी पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है. तो बेहतर ये होगा कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, कई 100 लोग, तकरीबन 1000 लोग जेलों में हैं. रमज़ान का महीना है और लोग उठाए जा रहे हैं. मैं ये बता दूं, वो भी मजबूत है, हम भी मजबूत खड़े हैं इंशाल्लाह. हमारे पास आपने जो जुल्म करना है हम भी तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान अगर खड़ा हो सकता है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह मजबूत खड़े रहें. हमने लोगों ने पूछा जी कैसे इमरान खान निकलेंगे. कभी अल्लाह ताला से हम नाउम्मीद नहीं हुए, इमरान खान नाउम्मीद नहीं हुए. पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, इसकी सालमियत के लिए दुआ करनी चाहिए. इसके लिए बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें. कैसे हो सकता है हम सब की दुआ अल्लाह ताला ना कबूल करे. मेहरबानी, शुक्रिया. खान साहब के क्या तासुरात थे जब आपने बताया कि इस वक्त दहशतगर्दी का मामला है और आपकी पार्टी ने बाइकाट किया, कौमी सलामती कमेटी में जाने से इनकार किया, उनका क्या कहना? उन्होंने कहा है कि मेरी इजाज़त से जाएंगे. इजाजत मिल गई? अब मुझे क्या पता, उसके बाद लॉयर्स गए हैं, उनको इजाज़त दे देंगे तो बता देंगे. जो हमें उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया. दहशतगर्दी पे क्या कहना था? वो अफसोस का इजहार किया, तशवीश आप का इजहार. इमरान खान, आप याद रखें, आप ज़रा ग्राफ निकाल के देख रहे हैं कि इमरान खान का तरीक़ाकार बेहतर था जब उनकी हुकूमत थी. आप ज़रा ग्राफ निकालेंगे, सबसे कम दहशतगर्दी, बल्कि बिल्कुल कम हो गई थी वो 2021 तक बिल्कुल कम रिड्यूस हो गई थी. और 2022 के बाद ये चढ़ना शुरू हुआ. पहले अपना रिसर्च करके आए, फिर आपको पता चलेगा कि आप पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि हमें इमरान खान की ज़रूरत है अपने मुल्क के लिए. ये इमरान खान से बेहतर कौन जानता है, कौन बेहतर हैंडल कर सकता है. उन्होंने आज बात की थी कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें. आप क्यों वो बेवजह लड़ाई किसी से ले रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के साथ. उन्होंने ये बात तो हमारे साथ पर्सनली की थी, मुझे यहाँ बताने के लिए नहीं की थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ कि आज उन्होंने ये बात की है. मेहरबानी. जी नौरीन साहिबा, मुलाकात हुई है खान साहब से, क्या बातें हुई आज बताइएगा. कुछ नहीं, ठीक से घरेलू बातें जो लाहौर में हुआ या जो वो बातें हुई, बस और कोई अभी